تہذیب و ثقافت سے مراد کسی بھی علاقے یا معاشرے میں رہنے والوں کا مخصوص طرز زندگی ہے۔ ثقافت کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی رسم و رواج، زبان و ادب، عقائد و نظریات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ یہ ثقافت ہی ہوتی ہے جس سے کسی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی معاشرے کی ثقافت کا اس معاشرے میں رہنے والوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جب ثقافت شہروں کے وجود، سلیقے، قانون اور اصولوں کے تحت انجام پاتی ہے تو اسے تہذیب کہتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے جس حصے میں واقع ہے، اس خطے میں بہت سی تہذیبوں نے جنم لیا۔ پاکستان مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے ملاپ کا مقام ہے۔ ان تہذیبوں میں مہر گڑھ، وادی سندھ اور گندھارا کی تہذیبیں شامل ہیں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت پر ان اصل تہذیبوں کے علاوہ وہ عربوں، افغانوں، منگولوں، مغلوں، ترکوں اور انگریزوں کی تہذیب و ثقافت کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ ساحل سمندر سے لے کر بے رونق صحرا اور چٹیل میدانوں سے بلند و بانگ پہاڑوں تک جغرافیائی خطوں اور پاکستان کے آب و ہوا نے ہماری ثقافت کو مزید رنگا رنگ کر دیا ہے۔ اسی لیے مشرق سے مغرب یا شمال سے جنوب تک مختلف زبانیں، لباس، خوراک اور انداز تعمیر نظر آتا ہے۔ پاکستان میں پائی جانے والی مختلف تہذیبوں میں مہر گڑھ تہذیب پاکستان کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ تہذیب پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک علاقے کی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے دور میں پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر جنوبی ایشیا میں زراعت کا آغاز ہوا۔ زراعت کا آغاز تقریباً 7000 قبل مسیح میں ہوا، جو وادی سندھ کے تہذیب کے اختتام تک رہا۔ اس تہذیب کے باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے باسیوں نے 5100 قبل میں اینٹوں کی مدد سے تعمیرات شروع کر دی تھی۔ اسی دور کا ایک شہر مہر گڑھ، جو کہ 170 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، کسی بھی قدیم تہذیب کا اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا شہر ہے۔ 3500 قبل مسیح تک یہ ایک اہم اور بڑے دستکاری کے مرکز کا مقام حاصل کر چکا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے آثار دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس تہذیب کے دور کے اہم مقامات ہڑپا اور موہنجودڑو تھے۔ ہڑپا کا شہر ضلع ساہیوال، جبکہ موہنجودڑو کا شہر ضلع لڑکانہ کے قریب تھا۔ تہذیب کے عروج کے دور میں وادی سندھ کی تہذیب کی آبادی تقریباً 50 لاکھ تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے آخری دور، جو 2400 قبل مسیح سے 1800 قبل مسیح تک ہے، اسی میں اوزان اور پیمائش کے نظام میں ترقی ہوئی۔ اس دور میں سانچے کی مدد سے ایک ہی سائز کی آگ میں پکی ہوئی اینٹیں بھی تیار کی جانے لگی تھی۔ وادی سندھ کے آثار قدیمہ میں گندم و جو کے ذخیرے، روئی کاٹنے کے اوزار، آلات جنگ، سونے اور چاندی کے زیورات، مٹی اور تانبے کے برتن، کھلونے اور مہریں وغیرہ شامل ہیں۔ موہنجودڑو اور ہڑپا کے باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان شہروں میں رہائشی اور صنعتی مقامات الگ الگ تعمیر کیے گئے تھے۔ ان میں سڑکوں کا جال بھی بچھا تھا اور ان کا فراہمی اور نقاشی آب کا نظام بھی بہت ترقی یافتہ اور بے مثال تھا۔ گندھارا اور بدھ مت کی تہذیبیں پاکستان کے شمالی علاقوں میں پروان چڑھی۔ ان تہذیبوں پر یونانی اثر کافی زیادہ تھا۔ گندھارا تہذیب کا مرکز ٹیکسلا کا علاقہ تھا۔ اب اس مقام پر پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں اس کی تہذیب کے باقیات رکھی گئی ہیں۔ پاکستان کی موجودہ ثقافت ان تہذیبوں کا ملاپ ہے۔
جس پر ان قدیم تہذیبوں کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ تہذیب و ثقافت اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میں اکثریت میں مسلمان آباد ہیں۔ پاکستان کی ثقافت میں تمام اصول و قوانین اسلام کے احکام کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا عام قومی لباس شلوار قمیض ہے، مگر صوبوں میں علاقائی لباس بھی زیب تن کیے جاتے ہیں۔ بزرگان دین کے عرس اور میلے پاکستانی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ملک کے تمام حصوں میں مختلف تہواروں، موسموں، مواقع پر میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ عرس مختلف بزرگان دین کے مزاروں پر منعقد ہوتے ہیں۔ ان عرسوں میں میلوں میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں، جن میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال وغیرہ شامل ہیں۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، مگر ہاکی کی نسبت کرکٹ کو پاکستان میں مقبولیت حاصل ہے۔ علاقائی کھیلوں میں کبڈی، کشتی وغیرہ شامل ہیں۔ پیدائش اور اموات پر بھی پاکستان کے مختلف رواج ہیں۔ اگر کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر والے خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور اپنی اس خوشی میں اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو شریک کرتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی فوت ہو جائے تو ملنے والے پڑوسی، دوست، رشتہ دار وغیرہ لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کی دل جوئی کرتے ہیں۔ غرضیہ پاکستانی تہذیب و ثقافت پر اسلام کی گہری چھاپ نظر آتی ہے، مگر آج کل پاکستانی عوام اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب اور رسم و رواج اپنا رہے ہیں، جو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ تہذیب و ثقافت کسی بھی قوم کی پہچان اور شناخت ہوا کرتی ہے، اسی لیے زندہ قومیں اپنی تہذیب و ثقافت کو فراموش نہیں کرتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں اپنی تہذیب اور رسم و رواج کو زندہ کرنے کے بارے میں شعور اور آگاہی پیدا ہو جائے، تاکہ اپنی تہذیب و ثقافت کو بچایا جا سکے۔